اردو ٹھیک ہے، کبھی جو ہے نا وہ عربی سے لے لیتے ہیں لفظ، اور کبھی فارسی سے۔ خلیفہ نے لیلا سے کہا کہ یہ تو ہی ہے وہ حسین، اس کو دیکھا ہوگا پہلی دفعہ، کالے کتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اسے کتے کالے پسند تھے، سیاہ۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ سیاہ کتے تمہیں کیوں پسند ہیں؟ تو کہنے لگا میرے محبوب کا رنگ سیاہ ہے اس لیے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے، شاید پڑھی ہو آپ لوگوں نے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ سوال کردن خلیفہ از لیلی و جواب او، یہاں سے ایک نیا مضمون باندھا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ خلیفہ کا سوال کرنا لیلا سے اور اس کا جواب۔ خلیفہ لیلا سے سوال کر رہا ہے، سوال جواب بڑے شاندار ہیں، اور جواب لیلا کا سننے والا ہے، تو پھر وہ جواب دے گی، اور اس میں دیکھیے کیا نقطہ ارشاد فرماتے ہیں۔ معرفت ہے نا ہر چیز میں، یہ سمبولک چیزیں ہیں، اس کو کہتے ہیں سمبلزم۔ لیلا، مجنو، یہ سب چیزیں سمبولک ہوتی ہیں، اصل میں تو وہ جہاں کی بات ہو رہی ہے وہ ان کو جاننے والے پھر اسی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں کہ کون بات کر رہا ہے اور کہاں کی بات کر رہا ہے۔ عارف کی بات ہے تو علم و عرفان سے کم نہیں ہے۔ تو وہ اچھا، لیلا جو ہے ہم تو اردو میں بولتے ہیں نا لیلا، اور یہ عربی سے آیا ہے اصل میں، لیلا، لیلا او اور لیلا۔ تو یہ جو فارسی والے ہیں یہ اس کو لیلی پڑھتے ہیں، فارسی والے اس کو امالہ کر کے لیلی، اور عربی والے لیلا، اور اردو میں بھی ایسے ہی ہے۔ اردو ٹھیک ہے، کبھی جو ہے نا وہ عربی سے لے لیتے ہیں لفظ، اور کبھی فارسی سے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے یہ خلیفہ اور لیلا کے درمیان کیا گفتگو ہے۔ فرماتے ہیں گفت لیلی را خلیفے کان توئی، کس تو مجنون شد پریشان و غمی۔ گفت لیلی را خلیفہ، خلیفہ نے لیلا سے کہا کہ یہ تو ہی ہے وہ حسین، اس کو دیکھا ہوگا پہلی دفعہ۔ تو اس نے کہا یہ تو ہی وہ حسین ہے جس کا شہرہ ہے، اور کز تو مجنون شد پریشان و غوی، کہ جس کی وجہ سے مجنون جو ہے وہ مارا مارا پھر رہا ہے، پریشان ہے، اور غوی ہے یعنی وہ جیسے بہک گیا، ادھر ادھر بھٹکتا پھر رہا ہے، پریشان، اور ہر جگہ کی خاک چھان رہا ہے۔ تو یہ تو ہے وہ لیلا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایسی کوئی حسین نہیں ہے، تیرے اندر ایسا کون سا کمال ہے، تو کوئی ایسی معروف، کوئی ایسی حسین، ایسی خوبصورت نہیں ہے، اور مجنوں کو دیکھو کہ وہ تیرے پیچھے دیوانہ وار پھر رہا ہے، کبھی کہیں اور کبھی کہیں، اسے تو اپنا ہوش ہی نہیں ہے، اس نے تو اپنا سب کچھ لٹا دیا تیرے پیچھے۔ تو یہ اس نے کہا۔ اب یہ تو بہت بڑی بات ہے نا بھائی، تو کسی کے لیے اس طرح کی بات کر دینا، اور جبکہ یہ معاملہ ہے آپس میں بڑی محبت کا اور عشق کی داستان ہے، اور پھر لیلا کے اوپر ایسا حملہ کر دیا اس نے۔ تو بات اصل میں وہ یہ عشق جو ہے نا وہ اندھا ہوتا ہے، اور اس کی اپنی آنکھ ہوتی ہے، اس لیے یہ جو محبت و عشق کا معاملہ ہے یہ ہر ایک کی سمجھ میں آ نہیں سکتا، یہ اپنے اپنے دلوں کی جو کیفیات ہیں وہ اس کے تابع ہوتا ہے۔ اور وہ جیسے آپ نے سنا ہوگا شاید قیس کا جو ہے، قیس بڑا مشہور عاشق ہے عرب کا، اور داستان عشق اس کی بہت مشہور ہوئی ہے، اس پر بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کی بڑی مثالیں بھی ہیں۔ تو قیس جو ہے نا اس کی جو لیلا تھی، اس کی محبوبہ، وہ رنگ کی سیاہ تھی، ہاں وہ سفید روح نہیں تھی، سیاہ روح تھی۔ اب دیکھیں
تو بس وہ اس کے دل کا معاملہ تھا اور اسے اس سے عشق ہو گیا، اور وہ اسی کی وجہ سے کالے کتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا. اسے کتے کالے پسند تھے، سیاہ، اور جب بھی وہ کہیں اٹھتا بیٹھتا تو سیاہ کتے جمع کر لیتا تھا یا ان کے درمیان چلا جاتا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ سیاہ کتے تمہیں کیوں پسند ہیں؟ تو کہنے لگا میرے محبوب کا رنگ سیاہ ہے اس لیے. تو وہ سیاہی ایک ہی ہو گئی گویا. تو بس عشق جو ہے وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی نسبتیں ڈھونڈتا ہوا کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. تجھ سے در، اس در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میری گردن میں رہے پٹا تیرا. تو دیکھو، تجھ سے در اور در سے سگ، تو یہ کیا ہے؟ نسبت، تعلق. تو اس لیے لوگوں کو مدینے کے خار بھی پسند ہیں. پھول تو سبھی کو اچھے لگتے ہیں، لیکن جو عاشق ہوتا ہے نا اسے تو وہاں کے خار بھی دنیا بھر کے پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں. جی ہاں. اور وہاں کے کتے بھی جو ہیں وہ ہمیں ہر ایک چیز سے عزیز ہوتے ہیں، ان سے بھی لوگوں کو محبت، ان کی نسبت بھی ہمارے لیے ایک محبت کی نسبت بن جاتی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اسی نسبت کی وجہ سے فرمایا کہ رضا کبھی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے. سگے طیبہ کے، مدینے کے کتے کے پاؤں بھی تم نے چومے کبھی؟ تم اور آہا کے اتنا دماغ لے کے چلے، اور یہ بھی تمہاری قسمت میں کہاں، تم کہاں اور مدینے کے وہ کتے کہاں. تو دیکھو کیا نسبت ہے، کیسا عشق ہے یہ ہے. تو عشق جو ہے وہ اندھا ہے، اس کو بس اپنے محبوب سے لگاؤ ہے، اور محبوب کی ہر چیز سے، جو بھی محبوب سے منسوب ہے، محبوب کی طرف جانے والی اور محبوب کی طرف سے آنے والی، بس. عشق نہیں دیکھتا اب کیا ہے کیا نہیں. محبت الریح من تلقاء کاظمۃ واؤمد البرق فی الظلماء من دمی. دیکھو وہ ہوا آئی محبوب کے شہر سے، محبت الریح، ہوا چلی، من تلقاء کاظمہ، محبوب کے شہر سے. یا یہ بجلی جو چمکی ہے، یہ کہاں سے چمکی؟ یہ کوہ ادم سے، جو محبوب کا پہاڑ ہے ان کے پڑوس میں، وہاں سے چمکی. تو عاشق کا دل دھڑک گیا ایک دم، جب دیکھا ہوا چلی اور خیال آیا کہ محبوب کے کوچے سے آئی ہوگی. تو خیال بھی تڑپا دے گا، اب چاہے ہوا جہاں کی بھی ہو، لیکن اس نے یہ سوچا کہ محبوب کے کوچے سے آئی. اور بجلی جو چمکی تو لگا کہ محبوب کے پہاڑ سے چمکی ہے. تو یہ ہوتا ہے عشق جناب. اس لیے عشق اندھا ہوتا ہے، اور عشق میں پھر یہ نہیں چلتا کہ ادھر کیا ادھر کیا، اور یہ کتنا اور وہ کتنا، نہیں، یہ نہیں چلتا. اب امیر خسرو کو دیکھو کتنا زبردست شعر کہہ دیا، اور یہ بھی ایک مطلب علامتی شعر ہے گویا. صد گل چن بیک دانگ بازار فروشند، صد گل چن بیک دانگ بازار فروشند، خوباں بدل و جان چے رخسار فروشند. کہ 100 پھول جیسے ایک دانگ کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں لوگ. ذرا دیکھو تو صحیح، 100 پھول کے بدلے میں ایک دانگ لے لیتے ہیں اور 100 پھول بیچ کے چلے جاتے ہیں. آج کل اس کو آپ بوکیٹ کہہ لیں، گلدستہ، اور جو بھی چاہیں آج جو بک رہے ہیں. کتنے پھول ہیں؟ 1 پیسہ بس، ایک دانگ. 6 رتی کا ایک دانگ ہوتا تھا پرانے زمانے کا، سکہ یا کوئی وزن تھا چاندی کا، 6 رتی کا. تو وہ ایک پورا وہ دے دیا ٹوکرا پھولوں کا، جس میں 100 قسم کے پھول، 100 پھولوں سے مراد 100 قسم کے پھول، اور ایک دانگ لے لیا. وہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو کہ ان حسینوں کو دیکھو، یہ بھی تو یہی کر رہے ہیں.
خوباں بیک دل و جان زیچ رخسار فروشند، ایک دل ایک جان کے بدلے میں رخسار بیچ دیتے ہیں۔ یہ حسین جو ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، ایک دل اور ایک جان لے لیتے ہیں کسی کا اور رخسار بیچ دیتے ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اب یہ امیر خسرو کا کلام ہے، کیا بات ہے، ذرا اندازہ کرو کہ یہ اشارہ کس طرف ہے، کہ یہاں سب حسن ہی حسن ہے معرفت کی اس دنیا میں، اور یہ سارا حسن مطلق آپ سے صرف ایک دل مانگتا ہے بس۔ اللہ اکبر، ایک دل، ایک جان ایک دل، اور کچھ نہیں۔ یہ پورا جہان بھی بیکار ہے، وہ فرماتا ہے ایک دل لے آؤ بس، اور یہ حسن مطلق تمہارا ہے، یہ حسن تمہارے لیے بے نقاب ہونے کو تیار ہے، تمہیں اپنا قرب بخشنے کے لیے تیار ہے۔ خوباں بیک دل و جان زیچ رخسار فروشند، ان حسینوں کو دیکھو کہ ایک دل و جان کے بدلے میں کیسے کیسے رخسار بیچ دیتے ہیں۔ تو یہی دل و جان جب لے کے پہنچتا ہے اللہ کا بندہ تو حسن مطلق کے جلوے کھل جاتے ہیں سارے، اور جب ہم اسی دل کو بچا کے رکھتے ہیں اور نہیں اس کو نکالتے باہر اور نہیں توڑنا چاہتے تو بس پھر کچھ نہیں ہے، رکھو اپنی دنیا اپنے پاس، پھر وہ بے نیاز ہے، وہ کیوں تمہیں پھر اپنا آپ دکھائے؟ اس نے تم سے صرف یہی طلب فرمایا کہ ایک دل جو ہے یہ مجھے دے دو، اس میں مجھے بھلو، اور مجھے کوئی اور چیز سما نہیں سکتی سوائے دل کے۔ لا یسعنی ارض ولا سماء، نہ کوئی زمین نہ آسمان، ولیکن یسعنی قلب مومن، لیکن میں تو مومن کے دل میں سماتا ہوں بس۔ تو یہ اس کی ڈیمانڈ ہے کہ ایک دل جو ہے تمہارے پاس، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، فرمایا بس جو بھی قلب سلیم لے کے آئے گا میرے پاس، مجھے چاہنے والا دل جو مجھے میرے حوالے کر دے گا اپنے دل کو، بس جو یہ ایسا دل لائے گا وہی قلب سلیم ہے۔ تو خوباں بیک دل و جان بدل و جان، خوباں بدل و جان زیچ رخسار فروشن، تو ایک دل و جان کے بدلے میں وہ اپنے رخسار کو فروخت کر دیتے ہیں۔ تو دلوں کو بچا کے نہ رکھو بھائی، دل اس کے آگے بس دل ہی چاہیے اسے، باقی سب کچھ رکھ لو، دل اسے دے دو بس۔ اس لیے اقبال نے کیا خوب کہا، آپ دیکھو اقبال کی بات دیکھیں اب ذرا یہ بات سمجھیں اور اقبال کی رسائی دیکھیں آپ۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ تر ہو تو عظیم تر، جو شکستہ ہو تو عظیم تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی ٹوٹا ہوا، جتنا ٹوٹا ہوا ہوگا اتنا ہی عظیم ہوگا اس کی نگاہ میں، اس کو ٹوٹنے دو، یہ جتنا ٹوٹے گا اتنا ہی عظیم بنے گا، اتنا ہی عظیم ہوگا، توڑو گے نہیں نا تو پھر اس کی عزت بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو تم نے جوڑ جوڑ کے رکھا ہے دل اپنا سنبھال سنبھال کے، یہ چھوڑ دو، ٹوٹنے دو، اس پر غم و اندو کے پہاڑ ٹوٹنے دو، اسے مبتلا ہونے دو، اسے رونے دو، تڑپنے دو، پگھلنے دو، باقی سب اپنی جگہ رہنے دو، بس اس کو ٹوٹنے دو۔ یہ ٹوٹے گا تو پھر وہاں سے اس کی رحمت چھما چھم برسے گی، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہے۔ یہ حدیث ہے، شاید پڑھی ہو آپ لوگوں نے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں، یہ حدیث قدسی ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ تو وہ اقبال کہہ رہے ہیں، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عظیم تر ہے
نگاہ آئینہ ساز میں ایک شعر اور پہلے کبھی میں نے پڑھا تھا اسی میں، وہ صائب کا بڑا پیارا شعر تھا۔ صائب جو ہے نا، جو مرزا عبد القادر بیدل کے بھی ایک طریقے سے سمجھ لیں استاد ہیں نا، بیدل نے ان کو لیا ہے اپنے یہاں۔ صاحب ایران کے بہت بڑے شاعر ہیں، صاحب سوات سے، کیسی کیسی باتیں کر گئے دیکھو۔ اثر مجو ز دعا تدلت درست بود کہ در شکستگی این بیدا بالو پر دارد، کہ آپ اس دعا میں اثر مت ڈھونڈو جب تک کہ تمہارا دل درست حالت میں ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ جڑے ہوئے دل کے ساتھ دعا قبول نہیں ہوتی۔ دل جوڑ رکھے ہیں، بہلا رکھا ہے اور سب ٹھیک آپ نے کر رکھا ہے، شاد باش ہے صاحب، ساری خواہشیں پوری ہو گئی، اور پھر دعائیں مانگ کے سمجھ رہے ہیں کہ اب دعائیں سنی جائیں گی۔ فرمایا نہیں، اثر مجو ز دعا تدلت درست بود کہ در شکستگی این بیدا بالو پر دارد، کہ یہ بیضا جو ہے نا دل، اس میں شکستگی ہوگی، یہ ٹوٹے گا تو بالوں پر اس کے نکلیں گے۔ دیکھیے تشبیہ کہاں لے گئے، وہ انڈے پہ، بیضا انڈے کو کہتے ہیں اور دل انڈے کی طرح ہے۔ تو انڈا جب ٹوٹتا ہے تو بالوں پر والا چوزا نکلتا ہے نہیں، اور نہ توڑو اسے بھائی، بچا کے سنبھال کے ایسی پورا صاف ستھرا اور پورا مکمل رکھ لیا، ٹوٹنے نہیں دے رہے۔ وہی ٹوٹے گا نہیں تو پرندہ کیسے بنے گا اس میں؟ تو انڈا ٹوٹتا ہے تو وہ پرندہ اس سے بنتا ہے اور نکل کے باہر آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دل ٹوٹے گا تو بالوں پر نکلیں گے، اور بالوں پر نکلیں گے تو دعا اوپر اڑے گی۔ جب تک وہ بالوں پر نہیں نکالو گے دعا اوپر کیسے جائے گی؟ تو ثابت دل سے دعا اوپر نہیں جاتی، ٹوٹے ہوئے دل سے پرندے کی طرح دعا بالوں پر لے کے اوپر جاتی ہے۔ تو بات وہی آ گئی نا، دل توڑ کے دیکھو۔ تو بھائی یہ جو حسین لوگ ہیں یہ دل مانگتے ہیں، یہ دنیا کا اصول ہے، محبوبوں کا اصول ہے، خوبروؤں کا اصول ہے۔ تو وہ جو سارے حسینوں کا حسین، حسین مطلق، محبوب مطلق ہے، اس نے بھی یہی اصول بنایا ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، کہ بس تم ایک سلیم دل میرے پاس لے آنا، کام بن جائے گا۔ کیا بات ہے، صد گل چن بیک دانگ بازار فروشند، خوباں بدل و جان ز چہ رخسار فروشند۔